اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان محترم، سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا۔ خداوند متعال وقت یاد کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کی کمک کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ اے پالنے والے ہم سے اسے قبول کر، بے شک تو زیادہ سننے والا اور زیادہ جاننے والا۔ میں کہوں گا مالک تو کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرو، اتنا پرانا واقعہ، ہزار برس گزر چکے اس واقعے کو، اتنے سال گزر چکے، اتنا پرانا واقعہ، کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس واقعے کو یاد کیا جائے؟ اتنا کوئی فائدہ ہے اس واقعے کو یاد کرنے کا؟ تو کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم بلند کر رہے تھے۔ تو صدا یہ آئے گی کہ دیکھو جنہوں نے میرے دین پر احسان کیا ہو، جو محسنان دین ہو، جن کا کچھ نہ کچھ احسان ہو میرے دین پر، میرے دین کی ترویج میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی یاد تمہارے دلوں سے ہٹ جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی یاد تمہارے دماغوں سے نکل جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی یاد تمہارے دلوں سے محو ہو جائے۔ دیکھو جو محسنان دین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی یاد مناؤ، تم ان کا ذکر کرتے رہو، تم ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھو، اب چاہے وہ محسن دین ابراہیم ہو یا محسن دین ابو طالب ہو۔ درود بھیجو محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو خداوند متعال یاد کروا رہا ہے وہ وقت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اسماعیل بھی ان کی مدد کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ مالک پالنے والے ہم سے اسے قبول کر، بے شک تو جاننے والا اور تو سننے والا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ بات بھی تو کر رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابراہیم جو گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں تو یہ کس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں؟
کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں. تو خانہ خدا کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے وَإِذْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. مکہ یعنی مکہ. تو اس گھر کا اور اس گھر کا یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم بھی اس گھر کو بلند کر رہے ہوں اور وہ خداوند متعال وہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہو کہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے بنائی گئی للذی ببکہ وہ مکہ میں تھی. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ پہلی تعمیر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہوئی. پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا. مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ زمانہ جیسے آگے بڑھتا گیا دیوار کعبہ کو گزر پہنچتا گیا, دیوار کعبہ کو صدمہ پہنچتا گیا, یہاں تک کہ صرف اور صرف بنیادیں رہ گئیں اور پوری کی پوری دیوار خانہ کعبہ کی منہدم ہو گئی. اور اب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملا کہ تم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو. لیکن یہاں پر ایک اور سوال وارد ہوتا ہے کہ جب خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اسماعیل بھی اپنے والد کے ساتھ اس خانہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسماعیل بلند کر رہے تھے, اپنے والد کی کمک کر رہے تھے, مدد کر رہے تھے, اس موقع پر دیواریں تو موجود نہیں تھیں, اس موقع پر وہ خانہ کعبہ موجود نہیں تھا, صرف بنیادیں موجود تھیں, خانہ کعبہ موجود نہیں تھا. تو پھر اس موقع پر جب ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے پالنے والے, میں اپنی بعض ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی, جہاں پر پتا بھی نہیں اگتا, عند بیتک المحرم, مگر یہاں تیرا محترم گھر موجود ہے. بڑی عجیب بات ہے. اے ابراہیم یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ جائیں گے, واپس آئیں گے, اسماعیل اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے کہ آپ کی مدد کریں گے. پھر خدا کہے گا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, پھر خدا کہے گا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ساتھ دے رہے تھے. ابھی تو اسماعیل بہت چھوٹے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر تیرا محترم گھر ہے. تو ابراہیم آگے بڑھ کر کہیں گے کہ دیکھو, نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا, نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا. تم بظاہر اس فضا کو دیکھ رہے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ یہ بنیادیں, یہ جو فضا ہے یہ بھی بیت ہے, یہ بھی خانہ خدا ہے, یہ بھی وہی گھر ہے. حالانکہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا. یہ فضا بھی گھر ہے, یہ فضا بھی بیت ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ خانہ کعبہ کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے تو خانہ کعبہ کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے, جب یہ معاملہ بیت کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے تو اہل بیت کی فرد کے بارے میں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر دیواریں موجود نہیں ہیں مگر یہ فضا بھی بیت ہے, اسی طریقے سے اگرچہ نظر نہ آئے لیکن تب ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فضا بھی بیت ہے اگرچہ نظر نہ آئے. تو جو فضا بھی بیت ہے اگرچہ نظر نہ آئے اسی طریقے سے وہ موجود ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی فرد بھی موجود ہے اگرچہ نظر نہ آئے. درود بھیج محمد و آل محمد. وہ اہل بیت کی فرد بھی موجود ہے اگرچہ نظر نہ آئے, کیونکہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا. تو اب واپس آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم پلٹ کر آ گئے. خداوند متعال کا حکم ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو. تو اب ابراہیم اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں. اسماعیل اپنے والد محترم کی کمک کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ گارا دیتے ہیں, بلڈنگ مٹیریل دیتے ہیں, اینٹیں دیتے ہیں, اور ابراہیم ان اینٹوں کو چنتے جاتے ہیں. دیوار خانہ کعبہ کو بلند کر رہے ہیں, بنیادیں موجود ہیں, دیواریں بلند ہو رہی ہیں. اب ہوا یہ کہ قد آدم کے برابر تک, انسانی قد کے برابر تک دیوار خانہ کعبہ بلند ہو گئی. لیکن خداوند متعال کا حکم ہے کہ ابھی اس دیوار نے اور بلند ہونا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ خانہ خدا ہے, خدا کا گھر ہے, تو خدا ہی انتظام کرے گا. آسمان سے ایک پتھر زمین پر آیا, ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اس پتھر نے آج کی اصطلاح میں کرین کا کام کیا. وہ پتھر بلند ہوتا, ابراہیم اینٹیں چنتے جاتے, وہ پتھر نیچے آ جاتا, پھر اینٹیں لیتے, پھر اس کے بعد دیوار چنتے.
جہاں پر اس پتھر نے بلند ہونا بند کر دیا، ابراہیم سمجھ گئے کہ اب اس سے اوپر دیوار بلند نہیں ہوگی، اس سے اوپر دیوار تعمیر نہیں ہوگی۔ یہ جو پتھر آیا ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جو آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے، وہ سونے کا شوکیس وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، خانہ کعبہ کی دیوار، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے، وہ آج بھی وہیں پہ موجود ہے۔ اسے ہم مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور خدا جو اپنے محبوب بندوں کی یاد دل سے محو ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے اس پتھر کی عظمت کو اس طرح سے بتلایا کہ قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا، فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا، روشن نشانیوں میں سے ہے مقام ابراہیم، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کی یاد اس طرح سے زندہ رکھتا ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم آ جائیں وہ مقام ابراہیم بن جائے، اور جس پتھر پر جس خاک پر حسین کے خون کے قطرے آ جائیں وہ خاک خاک کی شفا بن جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ اس طریقے سے خداوند متعال نے اپنے محبوب بندوں کی یاد زندہ رکھی، تو آج وہ پتھر وہیں پر موجود ہے۔ اس پتھر کا ایک اور کام تھا، ابراہیم نے اس پتھر کے ذریعے سے ہیلپ لی، اس پتھر نے کرین کا کام کیا، دیوار خانہ کعبہ بلند ہوئی۔ اور اب جب دیوار مکمل ہو چکی تو اب خداوند متعال کا حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو اب ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے، اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ شیعہ سنی دونوں تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوئے اور وہ پتھر بلند ہوا۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے اپنی محدودیت کا احساس کرتے ہوئے خداوند متعال سے سوال کیا، اے مالک مجھے یہ بتا کہ تو کہہ تو رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لیکن میری یہ آواز جائے گی کہاں تک؟ یہ میری آواز جائے گی کہاں تک؟ اچھا ہوا کہ ابراہیم نے یہ سوال کر لیا، کیونکہ اس کے جواب میں خداوند متعال نے تمام مبلغین کے لیے ایک پیرامیٹر دے دیا ہے، ایک پیرامیٹر دے دیا۔ کیا؟ کہ تم ابراہیم سے کہا علیک الاذان و علینا البلاغ، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈھارس ہو گئی، دلاسا ہو گیا کہ خداوند متعال نے اس بات کو پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اب اس ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر بلند ہوا۔ کتنا بلند ہوا؟ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ ساری دنیا ابراہیم کی نظروں کے سامنے تھی۔ توجہ، ساری دنیا ابراہیم کی نظروں کے سامنے تھی۔ اور اب ابراہیم نے آواز دینا شروع کی، حلموا الی الحج، حلموا الی الحج، حلموا الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ ابراہیم کی اس آواز کو کس کس نے سنا؟ ابراہیم کی اس آواز کو کس کس نے سنا؟ لکھا یہ ہے کہ جب ابراہیم نے اس آواز کو بلند کیا، حلموا الی الحج، لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو ابراہیم کی آواز کو اس وقت زمین پر موجود تمام افراد نے سنا، زمین پر موجود تمام افراد نے ابراہیم کی اس آواز کو سنا۔ اور بات یہاں پر ٹھہری نہیں، رحم مادر میں موجود تمام بچوں نے اس آواز کو سنا، رحم مادر میں موجود تمام بچوں نے اس آواز کو سنا۔ بات یہاں تک ٹھہری نہیں، صلب پدر میں موجود قیامت تک آنے والے تمام افراد نے اس آواز کو سنا، صلب پدر میں آنے والے تمام افراد نے، قیامت تک آنے والے تمام افراد نے سنا۔ اور لکھا یہ ہے کہ جس نے اس موقع پر ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا وہ قیامت تک لبیک کہنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ جس نے اس موقع پر ابراہیم کو لبیک کہا وہ قیامت تک لبیک کہے گا۔ تو ابراہیم کی آواز کو سنا زمین پر موجود تمام افراد نے، رحم مادر میں موجود تمام بچوں نے، صلب پدر میں موجود قیامت تک آنے والے تمام افراد نے۔ بھائی یہ سننے والے بڑے عجیب ہیں، بہت توجہ، سننے والے بڑے عجیب ہیں۔ جب یہ سننے پر آتے ہیں، رحم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، اور نہ سننے پر آئیں تو میدان جنگ ہو، نبی بلاتے رہے، بھاگنے والے بھاگتے رہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بھاگنے والے بھاگتے رہیں، تو یہ سننے والے بڑے عجیب ہیں۔ اب آئیے، تو ہمیں سمجھ میں آیا
کہ یہ حج کے جو ارکان ہیں یہ اس طرح سے ہمارے پاس نہیں آ گئے. ذرا دیکھیے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. مقام ابراہیم کی عظمت اتنی بلند ہے کہ مقام ابراہیم کے حوالے سے حکم یہ ہے، واجب ہے، واجب کیا واجب، کہ جب تم اپنے واجب طواف کی نماز پڑھو، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. واجب یہ ہے کہ جب تم اپنا واجب طواف مکمل کر چکے تو اب جو واجب طواف کی نماز ہے وہ اس طرح سے پڑھو گے کہ تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہوگا اور خانہ کعبہ اور تمہارے درمیان مقام ابراہیم آئے گا. اس طرح سے تم نماز پڑھو کہ تمہارے سامنے مقام ابراہیم ہوگا اور پیچھے خانہ کعبہ ہوگا. رخ خانہ کعبہ کی طرف، درمیان میں مقام ابراہیم ہونا ضروری ہے. تو یہ خداوند متعال نے کس طرح سے اپنے نبیوں کی، اپنے محبوب بندوں کی یاد لوگوں کے دل میں تازہ کی. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں، یہ پتھروں کے ذریعے سے، دیکھیے خانہ کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، مقام ابراہیم پتھر. خداوند متعال کا حکم ہے کہ چومو، ان کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو. ایک پتھر جو خانہ کعبہ میں موجود ہے وہ حجر اسود، کالا پتھر، بوسہ گاہ نبوی، نبی کی بوسہ گاہ. خدا کا حکم ہے اسے چومو، ثواب ہے، مستحب ہے چومنا. تو ہمیں پتہ چلا کہ پتھروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے عزت بخشی ہوتی ہے، ان کا اکرام کرو، ان کو چومو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم انگوٹھی میں نگینہ بنا کر سجاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی زینت بناتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ٹھوکروں میں آنے کے قابل ہوتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے منحوس ہوتے ہیں. یہ پتھر بڑے عزت دار، خانہ کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ پتھر بڑے باعزت. نگینہ جو ہم اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، مختلف قسم کے پتھر، فیروزہ، عقیق، در نجف، تمام عزت ہے، عزت ہے. خداوند متعال نے عقیق پہننا مستحب ہے، در نجف مولا سے منسوب. تو یہ تمام پتھر ہاتھوں میں پہن. تو ہمیں پتہ چلا کہ پتھروں کی کچھ قسمیں ہیں. یہ پتھر ہیں اکرام کے قابل، ان پتھروں سے محبت کی جاتی ہے. کچھ پتھر ہیں بڑے منحوس. ان منحوس پتھروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو توڑو، ان کو توڑو. وہ جو بت تھے، وہ جو صنم تھے، انہیں توڑنے کا حکم ہے. اور فقط توڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ خداوند متعال نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ پتھر توڑنے کے قابل. کچھ پتھر جو پیروں میں آنے کے قابل ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو منحوس ہیں. کچھ پتھر بڑے منحوس ہیں مگر خداوند متعال نے انہیں توڑنے کا حکم نہیں دیا، مگر ان پتھروں کو خداوند متعال نے حج میں شامل کر دیا اور کہا ان کے قریب جا کر کچھ کرو گے تو تمہارا حج مکمل ہوگا. ایسے نہیں، منحوس پتھر، ان سے براءت کا اعلان کرو، ان سے تبرہ کرو، انہیں توڑو نہیں، مگر ان کے قریب جا کر کچھ کام کرو. اور اگر تم نے کام نہ کیا تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. کسی کو نیابت دے کر بھجوا سکتے ہو، اگر تم بیمار ہو کسی کو نائب بنا کر بھیجو، لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے. وہ 3 شیطان، انہیں کنکر مارنا، وہ 3 شیطان نہیں، ان 3 شیطانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو 3 شیطان ہیں انہیں کنکر مارنا، وہ جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں. ہم ڈھونڈتے تھے کہ شیطان کہاں ہے، بڑا گمراہ کر رہا ہے، بہت وسواس ڈال رہا ہے، ہم پناہ مانگتے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو 3 شیطان جو منی کے میدان میں موجود ہیں، خداوند متعال نے توڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان سے اس انداز سے براءت کرنے کا. دیکھیے دین کس طرح سے تبرہ سکھاتا ہے، کس طرح سے تبرہ سکھاتا ہے. تبرہ اور تولے کا مفہوم پتھروں کے ذریعے خدا نے سمجھا دیا کہ کچھ پتھر ہیں ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. کچھ پتھر ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے تبرہ کرو، اس طرح سے براءت کرو. اور واجب قرار دیا. وہ 3 شیطان، وہ کس کی یادگار ہے؟ وہ ابراہیم کی یادگار، شیطان نہیں. وہ جو وہاں پر اس وقت موجود ہے جو کنکر مارنا شیطانوں کو، وہ ابراہیم کی یادگار. اور کس طرح سے ابراہیم کی یادگار؟ میدان منی. وہ آج بھی نام کی شیطان کے نام کی دیواریں وہاں پہ موجود ہیں. حاجی آتے ہیں 2 دن 3 دن، پہلے دن تو بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں، پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کو کنکر مارتے ہیں. اب یہ 3 کے پیچھے کیا تعداد ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کے پیچھے لاجک ہے، یہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہے خدا کا حکم ہے. تو 11 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں. 3 دن مسلسل کنکر مارنے ہیں. تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ
حضرت ابراہیم، یہ حج کا پورا میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست خلیل خدا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ بیٹا بھی نبی تھا، پہچان گیا کہ یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے، یہ امر خدا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ خواب خود بتا رہا ہے کہ نبی عام انسان جیسا نہیں ہو سکتا۔ عام انسان کو اگر یہ خواب دکھ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر نبی خدا کو یہ خواب دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے خداوند متعال کا حکم ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ نبیوں کو جو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، مجھے ایک بہت اچھے مقرر ان کا جملہ یاد آ گیا کہ نبیوں کو جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، عید الاضحیٰ گزری ہے، لوگوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا ہے۔ نبیوں کو جو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، ذرا وہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے بیٹے کے گردن پہ ذرا چھری رکھ کے دیکھیے، پہلے دمبا آتا ہے یا پہلے پولیس آتی ہے؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ نبیوں کا خواب ہے، خداوند متعال کا حکم ہے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ خدا کا حکم ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے، اور اب وہ تین شیطان، یاد رکھیے گا کیا اس کے پیچھے لاجک ہے، کیسے یہ تین شیطانوں کے اوپر جو کنکر مارنے کا حکم ہے وہ کس طرح سے آیا، ذرا دیکھیے۔ ابراہیم نے ہاتھ تھاما اسماعیل کا، لے کے چلے، رستے میں پہنچے ہی تھے کہ ابلیس آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابراہیم کیا کر رہے ہو، بڑھاپے کی اولاد ہے، کس طرح سے تمہارا دل مانتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ کوئی کرنے والا کام ہے، تمہاری عقل تو نہیں چل گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم بڑھاپے میں کیا ہو گیا تمہیں، اس طرح کا کام کیوں کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم نبی خدا ہے، سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے، فوراً سے کنکر اٹھائے مارنا شروع کیے، کہا تو دفع ہو جا، تو ابلیس ہے، تو مجھ سے دور ہو جا، تو شیطان ہے۔ جب وہاں پر دال نہ گلی، آئے حضرت اسماعیل کے پاس، اسماعیل بھی نبی ہے، کہنے لگا اے اسماعیل کیا تم اپنے بابا کو اجازت دیتے ہو، تمہیں خنجر کے نیچے لا رہے ہیں، ذبح کرنے کا ارادہ ہے، تمہیں مارنے کا ارادہ ہے، تمہیں مارنا چاہتے، ذبح کر رہے ہیں، تمہارے والد کی عقل جا چکی ہے، تمہارے والد معاذ اللہ سٹھیا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح سے تمہارا دل مانتا ہے اپنے والد کو اس طرح سے کرنے کی اجازت دو۔ بیٹا نبی ہے، فوراً سمجھ گیا یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، فوراً سے کنکر اٹھائے مارنا شروع کیے، کہا تو دور ہو جا، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے۔ پریشان ہو گیا، نہ یہاں پر بات بنی نہ وہاں پہ بات بنی، اب اس کے بعد کہاں جائے؟ اب گیا حضرت ابراہیم کے گھر۔ جب حضرت ابراہیم کے گھر گیا، دق الباب کیا، دروازہ کھولا جناب ہاجرہ نے، کہنے لگی کون ہو؟ کہا آپ کا غمگسار ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر نامدار بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ کہا وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ میں اپنے دوست کے گھر پہ دعوت پہ لے گیا ہوں، اپنے دوست کے گھر دعوت میں لے گیا ہوں۔ کہا سٹھیا گئے ہیں، شیطان کہتا ہے سٹھیا گئے، نعوذ باللہ، عقل جا چکی ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے ہیں، بیٹے کو دعوت پر نہیں لے کے گئے، مارنے کے لیے لے کے گئے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، بیٹوں کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے اب اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کہتا ہے ارے اب دیکھ کیا رہی ہیں، گھر سے باہر نکلی، جا کے روکی انہیں جا کے روکی، ان کا ہاتھ تھامیے، کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا فوراً سے کنکر اٹھائے مارنا شروع کیے، کہا تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تو مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے۔ ابلیس جان چکا تھا، شیطان جان چکا تھا کہ وہ ابراہیم نبی خدا ہے، اسماعیل نبی خدا ہے، مگر نہیں سمجھ سکا کہ ہاجرہ نے کس طرح سے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگا ابراہیم تو نبی ہے، وہ مجھے پہچان گئے، اسماعیل نبی ہے، مجھے پہچان گئے، لیکن آپ نے کس طرح سے پہچانا؟ ہاجرہ نے جواب دیا دیکھ جو نبی کی عقل پر شک کرے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب معیار طے ہو چکا ہے،
کہ قیامت تک جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے وہ ابلیس، اور جو نبی کی عقل پر شک کرے وہ شیطان۔ بس عزیزان محترم، چوتھی محرم الحرام۔ آج مجھے ایک آزاد کا تذکرہ کرنا ہے، مجھے ایک حر کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ حر آپ جانتے ہیں نا کہ جو قافلہ کربلا پہنچا ہے تو کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ حر کی وجہ سے پہنچا ہے۔ حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حسین کو روک دیا، نہیں فرزند رسول آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، لجام فرس میں ہاتھ دے دیا۔ دیکھیے فاطمہ زہرا کا احترام ہے، جیسے ہی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا حسین نے جلال میں آ کر کہا ثقلت قومک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حسین نے جیسے جب یہ بات سنی، حر نے کہا فرزند رسول آپ نے یہ بات کہہ دی، کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی ایسا جواب دیتا، مگر آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا تھا، جس کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا کا احترام تھا جو حر کو بچا گیا۔ کیسا احترام ہے فاطمہ زہرا کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ اور اب حسین کا اخلاق ہے، پیاس سے لبریز ہے حر کا قافلہ، حر کے قافلے والوں کو بھی پانی پلایا، حر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ حر دیکھ رہے ہیں وہ چنگاری بار بار جل رہی ہے حر کے سینے میں، وہ چنگاری کب آگ بنی دیکھ رہے ہیں۔ 7ویں محرم ہے، 8ویں محرم ہے، پانی بند ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے۔ حسین کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حر کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں، ارے یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، جب میرا قافلہ پیاسا تھا حسین نے مجھے پانی پلایا تھا، اور آج حسین کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ یہ رہ رہ کے خیال لا رہے ہیں حر کو۔ 10ویں محرم کا دن، وہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حر مضطرب ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے حر اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، ولا صبر علی النار، اور میں جہنم پر صبر نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے ذرا میرا رومال نکال کے میرے ہاتھوں میں باندھ دو، میرا رومال نکال کے میرے ہاتھوں میں باندھ دو۔ بیٹے نے رومال نکالا، ہاتھوں میں باندھا۔ ابو الفضل عباس دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی رہوار آ رہا ہے، دور سے کوئی شخص آ رہا ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہے۔ فوراً سے کہا اے بنی ہاشم کے لوگوں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا حسین کو کوئی غضب پہنچائے۔ اصحاب باوفا نے کہا اے اصحاب باوفا، اے حسین کے ساتھیوں، جوانان بنی ہاشم کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا جوانان بنی ہاشم کو نقصان پہنچا سکے۔ بس عزیزو، حسین نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، عباس کوئی دشمن نہیں آ رہا، اپنا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ بس عزیزو، جیسے ہی حر تھوڑی دیر قریب پہنچے، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر لے کر آئے، اور اب اس کے بعد وہیں سے صدا دی کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے جو رحمت للعالمین کے حضور کے فرزند کے حضور آنا چاہتا ہے۔ اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا مجھے آپ کے حضور میں آنے کی اجازت ہے؟ بس عزیزو، حسین قریب آئے اور کہنے لگے اے حر اے حر یہ مجھے شرمندہ نہ کرو، اے میرے بھائی حر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ جیسے ہی حسین کے اصحاب نے سنا کہ حر کو حسین نے بھائی کہا ہے، فوراً اپنے گھوڑوں سے زمین پر آ گئے۔ ارے حسین کا بھائی زمین پر کھڑا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی گستاخی کی بات ہے کہ حسین کا بھائی زمین پر کھڑا ہو اور ہم گھوڑوں پر سوار ہوں۔ بس عزیزو، مرحبا کے نعرے بلند ہوئے، مرحبا کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے۔ حر نے کہا اے فرزند رسول مجھے بتائیے کیا میرے لیے معافی ہے؟ حسین نے کہا اے حر جا، تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر کو لوگوں نے گلے لگانا شروع کیا، اے حر جہنم سے آزادی مبارک ہو، اے حر راہ راست پر آگے مبارک ہو، اے حر تمہیں مبارک ہو، تم حسین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جیسے ہی
زینب کبریٰ نے ان مبارکباد کی آوازوں کو سنا، فوراً سے آن محمد کو بلایا، کہا آن محمد ذرا مجھے بتاؤ، یہ اتنے عرصے بعد ہمارے لشکر میں مرحبا کی صدائیں، ہمارے لشکر میں خوشی کی صدائیں یہ کس طرح سے بلند ہوئی؟ آن محمد کہتے ہیں اے ماں وہ جو شخص تھا نا جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، وہ ماموں کے ساتھ مل گیا ہے، وہ حر جو تھا نا وہ ہمارے ماموں کے ساتھ مل گیا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا حر ہمارے ساتھ آ گیا۔ اے آن محمد جا کر حر کو کہنا ماں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ دونوں شہزادے حر کی خدمت میں پہنچے، کہا اے حر ماں سلام کہہ رہی ہے۔ حر پریشان ہو گئے، حر بے ہوش ہونے والے تھے۔ بس عزیزو، حر نے حسین سے کہا اے آقا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، جس موقع پر میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، اس موقع پر مجھے زینب کی محمل سے رونے کی آواز آئی تھی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ سے امید بھی یہی تھی، مگر اے آقا ذرا شہزادی کے پاس مجھے لے جائیے، ایک مرتبہ معافی کا لفظ شہزادی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بس عزیزو، حسین نے حر کا ہاتھ تھاما اور اب زینب کے خیمے کی طرف لے کے چلے، کہا زینب حر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، حر تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بس عزیزو، پردے کے پیچھے سے حر نے کہا اے شہزادی میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بس اس موقع پر زینب نے کہا اے بھائی حر تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، اس موقع پر جب تم دشمن بن کر آئے تھے ہم نے پانی سے تمہیں سیراب کیا، اب جب تم دوست بن کے آئے ہو میرے پاس پانی نہیں کہ تمہاری دعوت کر سکوں، مگر حر میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا، میرے بابا کی حکومت ہوگی، جنت میں تمہارے لیے دسترخوان سجاؤں گی، مگر اے حر دنیا میں بھی زینب تم سے ایک وعدہ کرتی ہے کہ اگر اس فوجی بے حیا نے اجازت دی اور میں مقتل میں آ سکی تو حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، پہلے تمہیں بھائی حر کہہ کر تیرا ماتم پہلے کروں گی۔ بس عزیزو، جب شہدائے کربلا جانے لگے نا اس موقع پر حر نے کہا اے آقا میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے سب سے پہلی قربانی میرا بیٹا پیش کرے۔ بس عزیزو، حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا مقتل میں گیا اور مقتل میں جانے کے بعد جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد جب شہید ہوا نا حر اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے پاس جانا چاہتے تھے، اس موقع پر حسین نے ہاتھ تھاما، کہا اے حر بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ارے کس طرح سے جوان بیٹے کے لاشے پر جاؤ گے؟ بس عزیزوں، میں حسین سے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے آقا ابھی حر کا فرزند شہید ہوا، کل ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا جوان علی اکبر بھی اس دنیا سے جائے گا، پر کوئی نہ ہوگا جو آپ سے کہہ سکے بوڑھے باپ ہو جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ اس طرح سے جوان کے لاشا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد نیا منقلبی ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین شہداء کی مغفرت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔